بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امامنا امام المتقین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وبصفاتک العلی تنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نسألک الاخلاص فی کل قول وعمل وبارک لنا فی اوقاتنا وفی مجلسنا وفی اعمارنا یا رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قیل یا رسول اللہ وما ریاض الجنة قال حلق الذکر رواہ الترمذی۔ خطبہ مسونہ کے بعد سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 جامع ترمذی کی ایک روایت 3510 آپ کے سامنے پڑھی ہوئی۔ مختصراً جس محفل میں ہم اور آپ جمع ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی، ہم نے بارہا سنی ہے کہ جب جنت کی کیاریوں سے تمہارا گزر ہو تو چر لیا کرو۔ وما ریاض الجنہ، صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی جنت کے باغیچے یا کیاریاں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے کہا حلق الذکر، اور اس کی مزید وضاحت ہم نے جو ہفتے کی کلاس ہے اس میں کی بھی تھی کہ یہاں پر ذکر کی محفل سے راوی حدیث حضرت انس نے جو سمجھا ہے اور بیان کیا ہے، قوم یتعلمون القرآن والفقہ، یعنی تعلیم کی جو محفل ہوتی ہے، یہ حدیث زیادہ تر اسی پر منحصر ہے۔ تعلیم کی محفل کے لیے اگر ہم اور آپ اکٹھا ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیشین گوئی ہے کہ ہم جنت کے باغیچے میں ہیں اور الحمدللہ ہم اس سے چل رہے ہیں۔ ایسے ہی جس اصول علم کی تحصیل کے لیے ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، جس کو مختلف نام سے موسوم کیا جاتا ہے، چاہے آپ اصول علم الحدیث کہہ لیں یا علوم الحدیث کہہ لیں، ایسے ہی مصطلح الحدیث کہہ لیں، ہم رب العالمین کے فضل و کرم سے حدیث کی اصطلاحات کا علم سیکھنے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس علم کے سیکھنے کی کافی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ مثلاً یہ حدیث بھی ہم نے سنی ہے جامع ترمذی کے اندر جو موجود ہے 2656، ایسے ہی 2658، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نظر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها حفظها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع۔ رب العالمین اس شخص کو تر و تازہ رکھے
جس نے میری کوئی بھی بات سنی، سمع مقالتی، کوئی بھی بات یعنی حدیث اس سے مراد ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور اسے حفظ کیا، سمجھا، اور حد المقدور جیسی بساط ہے دوسروں تک اس کو پہنچایا. تو یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے فرمان کے متعلق جو علوم ہیں، چاہے آپ احادیث کی شرح سیکھ رہے ہوں یا پھر یہ حدیث کس طریقے سے صحیح ہوتی ہے، یعنی صحیح میں اور سقیم ان کے بیچ امتیاز کرنے کا علم جسے مصطلح الحدیث کہتے ہیں، یہ سیکھ رہے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کردہ جو فضیلت ہے یہ سب پر فٹ ہوتی ہے. ایسے ہی ہم اور آپ جو علم سیکھ رہے ہیں، براہ راست یہی علم ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتا ہے، جس کے الفاظ کی ابتدائی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم حدیث بیان کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں جس میں درود آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث ایسے صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر بیان کیا گیا 1673 جس کا نمبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا علی صلاتکم من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجو، اس لیے کہ تم میں سے جو شخص مجھ پر زیادہ درود بھیجے گا فمن کان اکثرهم علی صلاۃ اقربهم منی منزلۃ یوم القیامہ، جس کا درود زیادہ آئے گا مجھ پر میدان محشر میں یا ایسے ہی جنت میں منزلت کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے مجھ سے وہ اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا. تو یہ علم براہ راست الحمدللہ ہمیں اس فضیلت سے بھی جوڑتا ہے. ایسے ہی ہم درس کی ابتدا، کیونکہ تحصیل علم کی یہ محفل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کرتے ہیں جو امام ترمذی نے بیان کی ہے 2325 جس کا نمبر ہے جامع ترمذی کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا جو ہے 4 قسم کے لوگوں کے لیے بنائی گئی، جس میں سے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ذکر کرتے ہیں عبد رزقہ اللہ علما ومالا، یہ بندوں میں سے پہلی قسم ہے جن کو اللہ نے علم بھی دیا ہو، مال بھی دیا. فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ، اور دونوں کے حقوق میں، علم اور مال، ان کے حقوق میں وہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے. وَيَصِلْ فِيهِ رَحِمَهُ، اور یہ صفت سے اللہ نے جن کو متصف کیا ہے اس سے وہ صلہ رحمی کرتا ہے. وَيَعْلَمْ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور ان دونوں نعمتوں میں اللہ کی شکر گزاری کا کیا حق ہے وہ بھی بجا لاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَهُوَ بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ دنیا کی 4
قسموں میں سے لوگوں کی پہلی قسم ہے، اور یہ سب سے افضل ترین درجے کے اعتبار سے، فَهُوَ بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، اللہ نے جنہیں علم اور مال دیا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں آپ، یہ خال خال لوگوں کو ملتا ہے، یہ دو نعمتیں بیک وقت ایک ساتھ رب العالمین کچھ کو ہی دیتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اگر آپ وارثین نبی چھوڑیں، انبیاء رسول کی فہرست میں بھی دیکھیں تو زیادہ تر آپ کو نبی رسول ایسے ملیں گے جن کو اللہ کی طرف سے علم تو دیا گیا لیکن مال نہیں دیا گیا۔ کچھ ایسے ہی آپ کو نبی ملیں گے جن پر رب العالمین کا خاص انعام ہوا کہ وہ نبوت سے بھی سرفراز کیے گئے اور مال سے بھی۔ ہم جانتے ہیں اس کی مثال، سر دست حضرت داؤد اور ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام۔ دوسری جو قسم ہے رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی جو بیان کروائی ہے، وہ علم کی فضیلت کے لیے، عبد رزقہ اللہ علما، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، یہ جملہ بتاتا ہے کہ دنیا میں اللہ نے بطور نعمت کسی کو علم دین دیا ہو، گرچہ مال نہ دیا ہو تو بھی رب العالمین کا خاص انعام ہے، اور علم دین کی فضیلت دیکھے، وہ علم کی وجہ سے صادق بنیتہ، اپنی نیت کے اندر سچا ہوگا، اور جن کو اللہ نے مال دیا ہے یہ شخص صاحب علم اگر یہ خواہش کر لے، لو ان لی مال فلان لعملت مثل ما یعمل فی، کاش مجھے بھی اللہ اتنا مال دیتا جیسا کہ فلاں کو دیا ہے اور وہ خیر کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صرف نیت کی وجہ سے جس کو مال ملا ہے اور وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کو جتنا ثواب مل رہا ہے، یہ شخص جو علم دیا گیا، مال سے محروم کیا گیا لیکن اس کی نیت علم کی وجہ سے صادق ہے، دونوں اجر میں برابر ہے۔ یہ علم کی فضیلت ہے۔ اس لیے کہ انسان کے پاس صحیح علم ہو قرآن اور حدیث کا تو نیت اس کی خالص ہوگی، صادق ہوگی۔ ایسے ہی تیسرا جو درجہ ہے، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، اللہ نے مال دیا ہو، علم سے محروم کیا، تو انسان زیادہ تر گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں صفت یہ بیان کی گئی، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ لَا يَتَّقِ اللَّهَ فِيهِ وَلَا يَسِلْ فِيهِ رَحِمَهُ، کہ وہ زیادہ تر اپنے مال میں گمراہ کر دیا جاتا ہے، اور نہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے نہ صلہ رحمی کرتا ہے۔ وَلَا يَعْلَمْ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور اس کے پاس علم ہی نہیں ہے
اس لیے وہ مال جیسی عظیم الشان نعمت کی شکر گزاری بھی نہیں کرتا جو اللہ نے اس کو دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، جو پہلی قسم تھی، علم کے ساتھ اگر مال ملتا ہے تو آپ دونوں کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں، متقی بھی بنتے ہیں، صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ افضل منازل پہ پہنچتے ہیں. یہاں پر مال دیا گیا، علم سے محروم کر دیا گیا، تو پھر متضاد عمل ہو رہا ہے، بالکل برعکس. وہ اپنے مال کے اندر گمراہ کر دیا گیا ہے، نہ اللہ کا تقوی اختیار کر رہا، نہ صلہ رحمی کر رہا ہے، نہ ہی وہ نعمت کی شکر گزاری کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ منزلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ خبیث ہے. اخبث المنازل. اور آخری جو قسم ہے جو دونوں سے محروم کر دیا جائے، عبد لم يرزقه الله مالا ولا علما. اور وہ شخص اگر یہ تمنا بھی کرتا ہے تو شیطان زیادہ تر جو مال کا اسراف کرتے ہیں، یعنی جہاں خرچ نہیں کرنا ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کو اس کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بناتا ہے. جن کے پاس مال بھی نہیں ہے اور علم بھی نہیں ہے، تو علم نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ مال کی تمنا کرتے بھی ہیں تو اپنے لیے نمونہ کسے بناتے ہیں؟ جو مال کا اسراف کرتے ہیں. یعنی وہ شخص یہ تمنا کرتا ہے کہ لو ان لی مال فلان، لیکن یہاں فلاں سے مراد صالح انسان نہیں ہے، یہاں فلاں سے مراد وہ ہے جو مال کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنی نیت کے اندر خائن ہے، جس کی وجہ سے ایک شخص کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس کا اسراف کر رہا ہے، جتنا گناہ اسے ملے گا ایسے ہی یہ شخص جس نے یہ تمنا کی ہے کہ مجھے بھی اس کی طرح مال مل جاتا، اس کو اللہ نے دیا بھی نہیں، تو صرف تمنا کرنے کی وجہ سے نیت صحیح نہیں ہے، تو جو گناہ مال دیے گئے انسان کو اسراف کا دیا جاتا ہے، اس شخص کو بھی دیا جائے گا. بتلانا یہ ہے اس حدیث سے کہ اگر علم کی دولت کسی کو ملی ہے، گرچہ مال کی دولت نہ بھی ملی ہو، تو بھی وہ علم یہ رہنمائی کرتا ہے کہ آپ مال کی تمنا کریں گے، اجر پائیں گے، کیونکہ آپ کے لیے نمونہ اور اسوہ ایسے صاحب مال ہوتے ہیں جو مال کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس لیے سورۃ القصص میں جہاں پر قارون کا قصہ اللہ نے بیان کیا ہے، وہاں پر اہل علم کا ذکر اللہ نے کیا. غالباً جو آیت نمبر ہے 79، وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. کچھ لوگوں نے قارون کا خزانہ دیکھنے کے بعد یہ تمنا اور خواہش کی تھی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش جتنا قارون کو دیا گیا ہے اسی طرح ہم کو بھی دیا جاتا. لیکن یہ اہل علم نہیں ہے، یہ وہ ہیں جنہیں علم نہیں دیا گیا، ان کی یہ خواہش ہے. تو حدیث بھی ترجمانی کرتی ہے کہ جو علم سے اور مال سے بھی محروم ہے، اگر وہ تمنا بھی کرتا ہے مال کی، تو اس کے لیے ایسا صاحب مال ہوتا ہے جو
فاسق ہو، فاجر ہو، یعنی اللہ کا نافرمان ہو، وہ اس کے لیے اسوہ ہوتا ہے. جیسا کہ قارون کچھ لوگوں کے لیے اسوہ بنایا گیا. لوگوں میں سے چند نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کیا یہ اہل علم تھے؟ اہل علم نہیں تھے، کیونکہ اہل علم کا اللہ نے خصوصی ذکر کیا. جن کے پاس علم تھا، مال نہیں تھا، انہوں نے کہا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. اہل علم نے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ تمہارے لیے ویل ہو، تم قارون کے خزانے کی اپنے لیے تمنا کر رہے ہو، جبکہ اللہ کے پاس جو بدلہ ہے اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والے کے لیے وہ بہت زیادہ بہتر ہے. دیکھ رہے ہیں، وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. اور یعنی یہ تمنا کچھ لوگوں نے کی، اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد رب العالمین نے قارون کے ساتھ جو کرنا تھا وہ کیا. فخسفنا به وبداره الارض، اس کی دولت سمیت اللہ نے اسے زمین میں دفن کر دیا، گاڑ دیا. تو پھر لوگوں کی آنکھیں کھلی کہ یہ خود بھی ہلاک ہو گیا، اس کی دولت بھی ہلاک ہو گئی. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرین. جاہو جلال رکھنے والی جو فوج تھی وہ اس کے کسی کام نہ آ سکی. تو یہ علم کی فضیلت ہے. اس لیے رب العالمین سے ہم سب سے پہلے جو علم نافع ہیں اس کی دعا کریں، اللہم اجعلنا منہم، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا. تو ہمیں رب العالمین سے علم نافع کی دعا کرنی چاہیے. اور اگر علم کے ساتھ پھر مال ملتا ہے تو الحمدللہ ہمارا علم قیادت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ یہ مال کا استعمال کیسے کرنا ہے. اور ہم دنیا کے اندر جو سب سے بلند و بالا درجے کے لوگ ہیں، یعنی افضل منازل والے جو ہیں، اس درجے پر ہم اپنے علم کی رہنمائی سے فائز کر دیے جاتے ہیں. اب ہم سرسری طور پر، کیونکہ کچھ لوگ محفل میں حاضر نہیں تھے، گزشتہ حدیث کی تدوین کے تعلق سے جو گفتگو کی گئی تھی، سرسری اگر مزید کسی کو اس تعلق سے علم چاہیے تو اس پر بہت سی کتابیں ہیں، جس میں سے سر فہرست تدوین السنہ ایک ہے، محمد ابن مطر الزہرانی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی تدوین حدیث حفظ کی شکل میں شروع ہو گئی تھی. امام خطیب بغدادی کی ایک مشہور کتاب ہے تقیید العلم. جو التقید کے نام سے مشہور ہے، اور یہ جو قرون ثلاثہ کے بعد جو محدثین ہیں ان میں سے ایک ہے. ان کی ساری کتابیں مستند ہوتی ہیں. اگر ہم کو دلائل کے اعتبار سے ایسی کتاب ملے جس کے اندر سند ہو تو وہ کتاب الحمدللہ بہت زیادہ بہتر ہے ان کتابوں سے جو خلف کی ہیں، جس کے اندر اسانید موجود نہیں ہیں. کیونکہ خلف میں بھی جو سلف صالحین کے نقش قدم پر رہے ہیں، انہوں نے اپنا سارا علم اولاً انہی کتابوں سے لیا، چاہے وہ مخطوطات ہوں یا مطبوعات ہوں، جن میں اسانید موجود تھی. تو تقیید العلم یہ امام خطیب بغدادی کی ایسی کتاب ہے جس کے اندر اسانید ہیں. انہوں نے جو بھی بات کہی ہے وہ سند سے کہی ہے، اور زیادہ ان کی ساری کتابیں سند والی ہیں.
اس کتاب میں انہوں نے وضاحت کی ہے، بیان کیا ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ اول من دون العلم الامام الزہری، کہ سب سے پہلے علم کو مدون کیا امام زہری نے، یہ ایک خاص قسم کی تدوین ہے، اور عمر بن عبد العزیز نے جب حکم دیا، یعنی ابن شہاب الزہری کو، جن کا انتقال 124 میں بھی کہا جاتا ہے اور 125 میں، 124 زیادہ تر ان کی وفات بیان کی گئی ہے، 124 صغار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ جو سب سے پہلے علم کو مدون کیا امام شہاب الزہری نے، یہ خاص قسم کی تدوین تھی جو کہ عمر بن عبد العزیز کے حکم کے بعد انہوں نے جمع کی اور تدوین کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی حدیث کی تدوین شروع ہو چکی تھی، اسی وجہ سے اس کتاب میں، کیونکہ اسی کتاب جو تقید العلم ہے، اسی کتاب سے ملتی جلتی کتاب جو جامع بیان العلم وفضلہ، اور اس سے پہلے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ دو امام ایک ہی سن میں وفات پائے، امام ابن عبد البر اور خطیب بغدادی، 463 یہ سن میں یہ دو امام وفات پائے ہیں۔ تو جامع بیان العلم وفضلہ یہ امام ابن عبد البر کی کتاب ہے، اور یہ وہ امام ہیں جنہوں نے موطا کی شرح کی ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ مذہب مالک میں سب سے بڑے جو امام مالک کو صحیح طریقے سے سمجھے ہیں، یا جنہوں نے امام مالک کے منہج کو بیان کیا ہے، سر دست فہرست ابن عبد البر ہیں۔ اسی وجہ سے موطا کی مشہور ترین دو شرح ہیں، اور وہ دونوں انہی کی ہیں، الاستذکار اور التمہید۔ تو ان دو کتابوں میں التقید جو امام خطیب بغدادی کی کتاب ہے، اسی منہج کو فالو کرتے ہوئے امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم وفضلہ یہ کتاب تالیف کی۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ صحابہ اکرام کے بھی صحیفے تھے۔ حضرت علی کا صحیفہ ہم نے بہت شروع میں ہی پڑھ لیا تھا، جو امام بخاری وغیرہ نے بیان کیا ہے، اس کے اندر بھی حدیثیں موجود تھیں۔ ایسے ہی ایک صحیفہ عبداللہ ابن اوفا کا ہے، وہ بھی صحابی ہیں۔ ایسے ہی صحیفہ حضرت ابو ہریرہ کا بھی ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص کا بھی ہے، جس صحیفے کو الصادقہ کے نام سے بیان کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو بکر کا ایک صحیفہ ہے، جس میں میراث کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث موجود تھی، صحیفہ ابی بکر۔ تو یہ جتنے صحیفے ہیں یہ دلالت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی تدوین کی ابتدا ہو گئی۔ اس کے بعد کبار تابعین امام زہری سے پہلے تک تدوین صحیفوں کی شکل میں ہی رہی۔ اسی لیے کبار تابعین میں جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ایک شاگرد ہیں مجاہد ابن جبر، ان کا بھی صحیفہ ہے۔ ابو الزبیر جابر بن عبداللہ سے روایت زیادہ تر یہی کرتے ہیں
جن کا نام محمد ابن مسلم تدرس یا تدرس، یہ کبار تابعین ہیں، ان کا بھی صحیفہ ہے۔ ابو قلابہ جو زیادہ تر حضرت انس سے بیان کرتے ہیں، ابو قلابہ، قاف لام الف با ہا، ایوب السختیانی، ان کا بھی صحیفہ ہے۔ امام زہری سے پہلے تک صحابہ اور تابعین صحیفوں میں احادیث جمع کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کہا تھا کہ مجھ سے اگر حدیثیں سنتے ہو تو نہ لکھو۔ اس کے بعد آپ نے اجازت دے دی تھی، اس سلسلے میں ہم نے کافی بات کر لی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اتباع تابعین ہیں، تدوین کے بعد تصنیف کا سلسلہ ان سے شروع ہوا۔ ہم پہلے تدوین اور تصنیف کی تعریف جان لیتے ہیں، یا ان دونوں میں فرق جان لیتے ہیں۔ تدوین جمع المفترق المشتت، مفترق یعنی پھیلی ہوئی منتشر چیزوں کو جمع کرنا، اس کو تدوین کہتے ہیں۔ چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث ہو، صحابہ اکرام کے فتاوے ہوں، ایک ساتھ ان کو آپ جمع کر دیں، یہ تدوین ہے۔ اور تصنیف تالیف بولتے ہیں جی، تو تصنیف تدوین سے اخص ہے۔ لکھ لے جائیں گے یا لکھ سکتے ہیں؟ قلم وغیرہ کچھ ہے؟ یہ تدوین ہے۔ تدوین اس کی تعریف یہ ہے، جمع المفترق المشتت، پھیلی ہوئی چیزیں، منتشر چیزوں کو جمع کرنا، تدوین کا معنی۔ ہاں یہ تدوین ہے۔ تصنیف ہے ایک، ما دوینا
فی فصول محدودہ وابواب متمیزہ. اگر جمع کرنے میں آپ فصول اور باب اس کا لحاظ کرتے ہیں، یعنی فصل کے اندر پھر ابواب، جیسا کہ آپ کتاب حدیث کی دیکھ لیں، فصل اول، فصل ثانی، اس کی بہت زیادہ وضاحت آپ کو مشکات کے اندر ملتی ہے. حالانکہ مشکات کے اندر زیادہ تر حدیث کتب ستہ وغیرہ کی ہی جمع کی گئی ہیں، لیکن ترتیب اس کی ایسی ہے کہ فصل ہے اور فصل کے اندر ابواب ہیں. تو یہ فرق ہے تدوین میں اور تصنیف میں. آپ یوں کہہ لیں کہ امام زہری تک، یعنی 124 ہجری تک تدوین تھی، اور جو صحیفے تھے وہ سارے کے سارے تدوین پر مشتمل تھے. لیکن صغار تابعین کے بعد جو اتباع تابعین ہیں، یعنی جن کا ہم 140 یا 150 ہجری کے بعد زمانہ شروع کریں، ویسے محدثین نے 150 کے بعد اتباع تابعین کا شمار کیا ہے. اسی وجہ سے یعنی جو 150 کے اندر وفات پائے ہیں ان کو کچھ محدثین ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تابعین ہیں. اسی وجہ سے امام حنیفہ کے سلسلے میں اختلاف رائے ہے کہ وہ تابعین ہیں یا نہیں ہیں. بہرحال ابن جریج کے تعلق سے بھی ہم نے، جن کا انتقال 150 میں ہی ہے، یہ مکے کے امام تھے عبد الملک ابن جریج. تصنیف انہوں نے سب سے پہلے کی، وہاں سے تصنیف کا آغاز ہوا. معمر بن راشد ہے ابن جریج کے بعد، اور ایک مشہور ترین امام ہیں جن کے بارے میں ہم زیادہ تر غزوات کے سلسلے میں سنتے ہیں، محمد ابن اسحاق صاحب المغازی. تصنیف آپ حدیث کو جمع کرتے ہیں، لیکن جمع کرنے سے پہلے آپ فصل متعین کرتے ہیں، اور فصل کے اندر پھر آپ ابواب یعنی باب تبویب کرتے ہیں. جیسا کہ کتب ستہ بھی اگر آپ دیکھیں تو کتابات ہیں نا، جیسے کتاب الطہارہ ہے، کتاب الطہارہ کے اندر پھر ابواب ہے، چاہے پانی کی طہارت کا مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، یا پھر وضو کا مسئلہ ہو، تو اس کے لیے کیسے باب تبویب کرتے ہیں. کتاب الصلاح ہے، اب کتاب الصلاح کے اندر بہت سے ابواب ہیں، تو یہ کتاب کو آپ فصل کہہ لیں. کچھ علماء یعنی شروع میں جو تصنیف شروع ہوئی وہ فصول سے ہوئی اور ابواب سے ہوئی، یہ کتاب وغیرہ بعد میں آئی ہیں. تدوین کے اندر آپ صرف جمع کر رہے ہیں، الگ الگ نہیں کر رہے آپ، یعنی فصل وغیرہ اور فصل کے اندر پھر ابواب، یہ آپ تدوین کے اندر نہیں بناتے. لیکن فقہ ہوتی ہے تدوین کے اندر، فقہ کی بنا، ہاں فقہ ہے، یعنی اس میں یہ ہے کہ صحابہ کے فتاوے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک ساتھ بغیر کسی فصل کے، بغیر کسی باب کے کہ اس سے کیا مسئلہ مستنبط ہوتا ہے، اور یہ کس سے متعلق ہے، طہارہ سے متعلق نبی کی حدیث ہے، طہارہ سے متعلق صحابہ کے فتوے ہیں، نماز سے متعلق نبی کی حدیث ہے، نماز سے متعلق صحابہ کے فتوے ہیں، بغیر اس کی تمیز کیے سردن جتنی حدیثیں ہیں
اور جتنے صحابہ کے فتاوے ہیں وہ جمع کر دینا تدوین ہے. شروع میں صغار صحابہ نے ایسے ہی کیا اور کبار تابعین نے ایسے ہی کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور فتاوے ایک ہی ساتھ جمع کر دیے گئے. اب الگ الگ نہیں کیے کہ یہ حدیث طہارہ سے متعلق ہے تو اب اس کے لیے طہارت کی فصل ہو، اس کے لیے پھر باب ہو، لیکن تصنیف کے اندر یہ یہاں امتیاز کر دیا گیا کہ فصول اور فصول میں پھر ابواب. تو ایسے ہی جیسے ہم نے کئی بار معمر بن راشد کی جو کتاب ہے الجامع، اس کا حوالہ بھی دیا. وہی کتاب آج یہ مطبوع ہے، الجامع نام کی کتاب. معمر بن راشد جو کہ تبع تابعین ہیں، 153 میں جن کا انتقال یعنی ان کی وفات ہے. تو 150 عبد الملک ابن جریج، اس کے بعد یعنی 151 صاحب جو مغازی ہیں محمد ابن اسحاق، ان کی تالیف دیکھ لیں آپ. تاریخ سیر پر سب سے پہلی کتاب وہی ہے، کیونکہ وہ اتباع تابعین میں کبار ہیں وہ، کیونکہ انتقال ہے ان کا 151. اور یہ کتاب سیرت کے اندر سب سے مرجع اول مانی جا رہی ہے. اور حدیث کے اندر کافی حدیثیں ان کی کتاب سے بھی لی گئی ہے، جو کتب ستہ وغیرہ کے اندر حدیثیں آئی ہیں اس میں یہ راوی ہیں محمد ابن اسحاق، اور خاص ان کو ذکر بھی کیا جاتا ہے تدلیس کی وجہ سے. ایسے ہی آپ اس کے بعد امام شعبہ ہیں 160 میں، تو ان کی بھی تصنیف ہے حدیث کے سلسلے میں. علل کے سلسلے میں ان کی تصنیف ہے، لیکن کوئی بالضبط کتاب ان کے نام سے مذکور نہیں ہے. لیکن یہ جو مراحل بیان کیے گئے ہیں تصنیف کے دور میں، ان کا نام بھی سر فہرست لیا جاتا ہے. شعبہ بن حجاج بہت مشہور راوی ہیں. تصنیف کتابی شکل نہیں ہوتی، خالی صرف باب باندھے جاتے ہیں، اس کے اندر اصول لگائی جاتی ہیں، کتابی شکل نہیں ہوتی. نہیں، اس کے بعد اور آئے گی مزید. یعنی یہ ادوار شروع میں ایسے تھے کہ تدوین سے وہ تصنیف میں آئے. اب اس کے بعد یعنی مستقل جو حدیث کو جمع کیا جائے گا وہ یعنی تیسری صدی ہے، قرن ثالث جسے آپ کہہ لیں. اس کا ذکر ہم نے کر ہی دیا ہے. یہ تو صرف وضاحت کے لیے کہ تدوین یہاں تک تھی، اس کے بعد سے تصنیف شروع ہوئی. اب اسی میں آپ دیکھیں شعبہ بن حجاج ہیں، سفیان ثوری ہیں، ان کا بھی 161 میں انتقال ہے. تو یہ بھی جرح و تعدیل کے امام مانے جاتے ہیں. ان کے کافی اقوال ہیں، شعبہ بن حجاج کے بھی، سفیان ثوری کے بھی. امیر المومنین فی الحدیث ان کا لقب بھی ہے. جگہ ایک ہی ہے، یہ بھی کوفی ہیں اور امام ابو حنیفہ بھی وہیں کے ہی ہیں. لیکن دیکھیے یعنی حدیث کے اندر امیر المومنین فی الحدیث کا خطاب ہے ان کے پاس، سفیان ثوری کے پاس، سفیان بن سعید الثوری. اس کے بعد جب ہم اور مزید نیچے آتے ہیں تو ایک مشہور ترین مصر کے امام ہیں لیث ابن سعد، 175 میں جن کا انتقال ہے. ان کی بھی تالیف ہے تاریخ پر. اور طبقات پر، صحابہ کے طبقات ہیں، تابعین کے طبقات ہیں. اس پر امام مالک
اور لیث ابن سعد یہ اپنے زمانے کے مشہور ترین امام تھے. لیث ابن سعد کہا یہ جاتا ہے کہ علم ان کے پاس کافی تھا، شاگردان ان کو ایسے نہیں ملے جس کی وجہ سے ان کا منہج مشہور نہیں ہوا. امام مالک شاگردان ان کو مل گئے جس کی وجہ سے آج تلک وہ مشہور ہیں اور یعنی ائمہ میں بالکل شہرت یافتہ ہیں. تو اب امام مالک کی تصنیف دیکھ لیں موطا، اور ان کا بھی انتقال 179. یہ سلسلہ امام شافعی تک چلا کیونکہ امام شافعی کا انتقال 204 یہ تصنیف کا یعنی بتلانا مقصود یہ ہے کہ تدوین کے بعد تصنیف، کیونکہ امام شافعی نے جو کتابیں جیسے مسند الشافعی ہے، الام ہے، الرسالہ ہے، ان کی تصنیفات ہیں، تو الرسالہ میں اصول حدیث کے اعتبار سے پہلی کتاب وہی مانی جاتی ہے. اصول فقہ کے اعتبار سے بھی پہلی کتاب امام شافعی کی الرسالہ بیان کی جاتی ہے. لیکن کیونکہ علیحدہ طور پر مستقل طور پر وہ نہ اصول حدیث کی کتاب ہے اور نہ اصول فقہ کی کتاب ہے، اشارات اور کنایات انہوں نے بیان کر دیے ہیں. ایسے ہی القرن الثالث جو ہے، تیسری صدی، یہ عصر ذہبی کہا گیا حدیث کی تصنیف کے اعتبار سے. ابھی یہ تھا یعنی جو دور ہم نے پہلے 150 سے 204 تک، اس میں کتاب کی جو شکل تھی یعنی حدیث جمع کرنے کی، تاریخ کی شکل میں، مغازی کی شکل میں، ایسے ہی مصنف جیسا کہ مصنف عبد الرزاق ہیں، ان کا بھی انتقال یعنی 211 میں ہے، تو مصنف یعنی اس میں شامل ہے. ایسے ہی مسند امام شافعی کی ہے وہ ہم شامل کر لیتے ہیں، موطا شامل کر لیتے ہیں. تو یہ حدیث کی کتابوں کا یعنی حدیث جو جمع کی گئی ہے اس کے نام ہیں. مسند اس کی اپنی الگ تعریف ہے، کیونکہ ہم جو کتاب پڑھیں گے اس کے اندر یہ آئے گی. موطا اس کی اپنی الگ تعریف ہے، مصنف کی اپنی تعریف ہے. ایسے ہی جامع اس کی اپنی تعریف ہے. تو جامع، مصنف، موطا، تاریخ یعنی مغازی، ان سب پر تبع تابعین کا جو پہلا دور ہے اس میں تصنیف کی گئی. لیکن قرن ثالث میں حدیث کو جمع تو کیا گیا اور مستقل طور پر فقہی ابواب کے ساتھ احادیث مرتب کی گئی اور علوم حدیث کافی ظاہر ہوئے. صرف یعنی فقہی ابواب سے حدیث کو مرتب ہی نہیں کیا گیا، بلکہ آپ یوں کہہ لیں روات پر بھی یعنی جرح ہے تو اس کی بھی تصنیفات ہوئی. جو تیسرا قرن ہے، تیسری صدی، جس میں مشہور ترین اماموں میں یحییٰ ابن معین ہے، یحییٰ بن سعید القطان ہیں، ایسے ہی اسحاق ابن راہوی ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، علی ابن المدینی ہیں، امام بخاری ہیں. امام ذہبی وغیرہ نے سیر اعلام النبلاء میں اس قرن کو، ایسے ہی تقیید العلم میں امام خطیب بغدادی نے یہ جو قرن ہے، قرن ثالث، حدیث کی تدوین کا سب سے سنہرا قرن اور یعنی قرن یا عصر ذہبی سے تعبیر کیا ہے.
سب سے سنہرا زمانہ جس کے اندر حدیث تو جمع کی ہی گئی، فقہ کے یعنی فقہی ابواب پر مرتب کی گئی، اور علوم حدیث کی کئی اقسام اس پر تالیفات خصوصی طور پر اس زمانے میں ہوئی. جیسا کہ ہم نے کہا جرح و تعدیل. اب جرح و تعدیل کے دو مشہور ترین امام ہیں جس میں سے ابو حاتم ایک ہے، وہ بھی قرن ثالث کے ہی ہیں، 277 جن کا انتقال ہوا. ایسے ہی علت حدیث، یہ بھی علوم حدیث کی ایک قسم ہے، تو اس پر تالیف ہوئی. علی ابن المدینی ان کی تالیف ہے العلل کر کے. ایسے ہی امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اخیر میں کتابچے کی شکل میں العلل الصغیر تالیف کی. یہ بھی قرن ثالث کے ہی ہیں. یہاں سے حدیث کی تدوین اور تصنیف، مختلف حدیث کے جو علوم ہیں شروع ہوئے. پھر یہ سلسلہ آگے ہی بڑھتا گیا، اور جو قرن رابع ہیں اس میں صحیحین وغیرہ پر اور کام کیا گیا. یعنی آپ استدراک لے لیں تو قرن رابع میں استدراک علی الصحیحین امام حاکم کی، مستخرج علی الصحیحین کہ امام بخاری اور امام مسلم کی جو حدیث ہے ان کی سند. اب جو استخراج کرے گا وہ اپنی سند سے لا کر کے امام بخاری کے استاد یا استاد الاساتذہ میں ملے گا، یا پھر صحابی میں جا کر کے وہ ملے گا. تو اس طریقے سے قرن رابع میں مزید حدیث کو جمع کیا گیا اور حدیث کو مدون کیا گیا. ایسے ہی قرن رابع میں ہی مستقل طور پر، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، مصطلح الحدیث ایک ہی جگہ اکٹھا کی گئی، لیکن پورے قواعد جمع نہیں کیے گئے، استیعاب نہیں کیا گیا. کس نے کیا یہ؟ قرن رابع میں بیان کیے تھے. امام الرامہ الرمزی، وفات 360. امام الرامہ الرمزی، الرامہ الرمزی، ابو محمد حسن الرامہ الرمزی، حسن بن عبد الرحمن الرامہ. قرن ثالث کے بعد علوم حدیث مختلف طریقے سے مرتب کیے گئے، یعنی الگ الگ فن. جیسے علت حدیث الگ ہے، اسی طریقے سے حدیثوں کو فقہی ابواب پر مرتب کیا گیا. معاجم کی شکل آئی، جیسے معاجم جو ہے نا، معجم الطبرانی کبیر ہو یا پھر اوسط ہو یا صغیر ہو. امام طبرانی کا بھی انتقال اسی سن میں ہی ہے. وفات سن جو وفات رامہ الرمزی کی ہے 360، امام طبرانی کی بھی وہی وفات ہے. پھر امام الرامہ الرمزی نے مصطلح الحدیث مستقل طور پر کتابی شکل میں المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، یہ کتاب
یہاں لکھی بھی گئی تھی اور بیان کیا گیا تھا کہ یہی کتاب ہے جس میں اصول حدیث سب سے پہلے امام رامہ ہرمزی نے بیان کیے، لیکن پورے بیان نہیں ہو سکے۔ المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، یاد رکھیے، کیونکہ یاد نہیں رکھے گے تو فائدہ نہیں ہے۔ علم جو سینوں میں ہے وہی محفوظ ہے۔ اب ابتدا تو کر دی امام رامہ ہرمزی نے، استیعاب نہیں تھا، سارے قواعد جمع نہیں ہوئے تھے، اس وجہ سے قرن خامس میں جو بھی کمی تھی پوری امام خطیب بغدادی نے پوری کی۔ قرن خامس میں آئندہ کیا مطلب مشورہ دیتے ہیں، ایگزام لے لیا جائے سوالات کی شکل میں؟ ڈکلیئر کر دیا آپ نے، کیا وہ نہیں ہے؟ ہاں آپ نے ڈکلیئر کر دیا ابھی اگلی کلاس شاید نہیں آئیں گے۔ جیسے میں اگر مارکرز ہوں چھوٹے سے، اگر آپ ساتھ میں جیسے بھی آپ نے یہ لکھا پوائنٹس میں کچھ آپ کے نوٹس آتے جائیں ساتھ میں، تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو لکھنے میں بھی مشکل ہو رہا ہے پھر، تو جیسے آپ نے ابھی ایک دو کتابوں کے نام یہاں لکھ دیے، مارکر ہو تو بالکل وہ کتابوں کے نام ہم نے پہلے لکھے تھے، اس وجہ سے ہم دوبارہ نہیں لکھ رہے ہیں۔ تمام آپ کی کلاسز کے اندر اگر کچھ آپ کے ذہن میں، جیسے آپ ماشاءاللہ آپ کے ذہن میں ایک ترتیب ہے، اسی طرح سے اگر یہاں پہ پوائنٹس بنتے جائیں بورڈ کے اوپر کچھ، تو پھر امتحان اور چیز بننے میں ہاں یہ لکھا ہی رہے نا، آپ لکھیے نا، اگر آپ صحیح طریقے سے نہیں لکھ پا رہے، کیونکہ یہ ہم نے سب لکھا دیا اور بتا دیا ہے، یہ یعنی اعادہ ہے، اعادہ ہے، یہ تجدید نہیں ہے، یہ پہلے لکھایا جا چکا ہے پورا۔ سلمان ناصر بھائی ابھی دے رہے، ہاں لیکن جنہوں نے لکھ لیا ہے آپ ان سے رابطہ کر لیجئے، ان سے لے سکتے ہیں نا آپ۔ جی انشاءاللہ۔ قرن خامس میں سب سے زیادہ مصطلح الحدیث پر جن کی تحریر مشہور ہے وہ ہیں امام خطیب بغدادی۔ ان کی بھی کتاب ہم نے بیان کی تھی، دو مشہور ترین ہیں، اور انہوں نے اصول حدیث مستقل طریقے سے جمع کیا، کیونکہ ہم نے پہلے کہا ان کی جتنی کتابیں مستند ہیں، سب میں سند ہیں، اور یہ وہ امام ہیں خاص کر کے علوم حدیث کی ہر قسم پر، ہر جز پر، جس پر تالیف اور تصنیف کی ضرورت بھی نہیں تھی، امام خطیب بغدادی نے اس پر بھی تالیف اور تصنیف کی۔ ہاں یہ ہے کہ ان کی تالیف کردہ بہت سے مخطوطات پہنچ نہیں سکے امت کو۔ علوم حدیث کی جتنی یعنی اصطلاح حدیث کی جتنی قسم ہیں بیان کیا گیا، اصطلاح حدیث کی تقریباً 60 70 80 سے زائد قسم ہیں، سب پر تالیف خطیب بغدادی کی تھی۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دے دوں، روایت الاکابر عن الاصاغر، یہ بھی کیونکہ کچھ ایسے روات تھے جو عمر میں بڑے تھے لیکن انہوں نے اپنے شاگردوں سے روایت بیان کی، تو اس پر بھی ان کی تالیف ہے۔ اور جیسے مرسل ہے اس پر بھی ان کی تالیف تھی، ایسے ہی تدلیس ہے اس پر بھی ان کی تالیف تھی۔ اجزاء جتنے ہیں اصطلاح حدیث کے، علوم حدیث کے، سب پر امام خطیب بغدادی نے تالیف کی، تصنیف کی۔ اسی لیے ابن نقطہ ایک امام ہیں جو جن کا قول بار بار نقل کیا جاتا ہے، کل من انصف فی العلم
جو علم کے اندر منصف ہوگا، انصاف کرے گا، وہ ضرور یہ کہے گا ان من جاء بعد الخطیب فہو عیال علیہ. خاص کر کے علوم حدیث میں امام خطیب بغدادی کے بعد جس نے بھی قلم چلائی ہے یا علم حدیث میں جو بھی مہارت حاصل کی ہے، اس کے لیے امام خطیب بغدادی ضرور معاون رہے ہیں. یعنی انہوں نے اتنا تحریر کر دیا کہ جو بھی ان کے بعد آیا وہ ان کا عیال ہوا. فہو عیال علیہ، یہ اصل ہے، یہ جڑ ہے. اب جو بھی علم حدیث میں کچھ بھی تحریر کرے گا وہ خطیب بغدادی کی تالیفات سے مدد لیے بغیر تحریر نہیں کر سکتا، یا ان کا ذکر کیے بغیر اس کی وہ تصنیف اور تالیف مکمل ہو نہیں سکتی. کہاں گئے بغدادی؟ بغدادی ہے نا. یہ قرن خامس میں. اسی وجہ سے خطیب بغدادی کی کتاب جب ہم قرن سابع میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، سادس کو چھوڑ کے، کیونکہ سابع میں مشہور ترین جو تالیف ہوئی ہے یہ ایک سلسلہ ہے. امام راما ہرمزی کی کتاب میں جو کمی تھی خطیب بغدادی نے پوری کی، بلکہ وہ پورا استیعاب کیا. انہوں نے کمی پوری نہیں ہوئی، بہت زیادہ تحریر کیا. اب جو کتاب اصول حدیث میں سب سے زیادہ مشہور ہوئی وہ ہے ابو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن ابن الصلاح کی کتاب، جو مشہور ہے مقدمۃ ابن الصلاح، لیکن اس کا نام معرفت انواع علم الحدیث یا علوم الحدیث. 643 میں ان کی وفات ہے. ابن الصلاح ابو عمر عثمان ابن عبد الرحمن. ابن الصلاح ہی لکھ لیجئے کیونکہ اسی نام سے یہ مشہور ہے. ابن الصلاح ابن الصلاح. آپ کا کیا نام ہے؟ عثمان بن ہاں، ابو عمر عثمان بن عبد الرحمن. عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح. یہ شاید نئے ہیں. ہاں ان کا ذکر نہیں ہے. نہیں ہوا نا. ساتویں صدی کے شیخ ہے. ہاں قرن سابع کے ہیں ابن الصلاح، کیونکہ وفات ان کی ہے 643. شاید ذکر کیا ہی تھا ہم نے، لیکن سرسری طور پر کیا ہوگا. بتایا تھا کہ خطیب بغدادی کی جو سن وفات ہے اس کے الٹا ہے. 463 میں ان کی ہے، 643 میں ان کی ہے. ایسا بتایا تھا جہاں تک ہمیں یاد ہے، واللہ اعلم. بتائیں. ان کی کتاب کا نام جو مشہور ہے مقدمہ ہے. مقدمہ مقدمہ جو آپ پڑھ لیں کس کی ابن الصلاح کی. سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے. ہاں اولا سلسلہ امام راما ہرمزی سے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، اس کے بعد امام خطیب بغدادی. اور خطیب بغدادی کا نام لیے بغیر یہ فن مکمل ہو نہیں سکتا، یعنی زیادتی ہوگی اگر ان کا نام نہ لیا جائے. اس لیے کہ ابن الصلاح نے بھی اپنی کتاب کے اندر جو معرفت انواع علم الحدیث ان کی کتاب کا نام ہے، مشہور تو مقدمہ ابن الصلاح ہے. یعنی نام بھی مقدمہ مقدمہ اسی وجہ سے رکھا گیا کہ یہ پہلی تصنیف مانی گئی معتبر اصول حدیث کے اندر. معرفت انواع علم یا علوم.
معرفت انواع، زیادہ تر یہ نام ان کا بیان کیا جاتا ہے کتاب کا، انواع علوم الحدیث یا علم الحدیث. علم اس وجہ سے کہ اگر مفرد مضاف ہے یدل علی العموم تو علوم کہنے کی ضرورت نہیں آتی، اسی وجہ سے علم الحدیث یا علوم الحدیث یہ مشہور ترین نام ہے. جو لوگ یہ نام سے واقف نہیں ہیں ان سے کبھی کبھی سوال بھی کیا جاتا ہے، خاص کر کے اصطلاح حدیث کے جو طالب ہوتے ہیں کہ مقدمہ ابن الصلاح کا اصلی نام بتائیں، تو وہ شاید بتا نہیں سکتے جو نہیں جانتے. یہ کتاب ان کی معرفت العلوم، ہاں، کیونکہ مشہور اس سے ہی ہے، مقدمہ ابن الصلاح سے ہی ہے. اب حضرت ابو ہریرہ اپنی کنیت سے مشہور ہو گئے نا نام، تو اسی وجہ سے مقدمہ ابن الصلاح، یہ کتاب مقدمہ ابن الصلاح سے مشہور ہو گئی. معرفت و انواع علم الحدیث زیادہ تر لوگوں کو نہیں معلوم، لیکن کتاب کا نام یہی ہے. اور یہ دونوں ایک ہی ہے، مقدمہ اور یہ دونوں ہاں ایک ہی ہے. یہ لقبی نام کہہ لیں مقدمہ ابن الصلاح، جس سے شہرت ملی ہے اس کتاب کو، لیکن کتاب کا اصلی نام معرفت و انواع علم الحدیث. یہ جب ابن الصلاح نے اصطلاح حدیث پر کتاب تالیف کر دی تو بعد میں اب چاہے قرن ثامن ہو، تاسع ہو یا پھر عاشر ہو، امام سیوطی تک یا اس کے بعد بھی آپ کہہ لیں، جو بھی آیا اور اس نے مصطلح الحدیث پر کتاب لکھی تو اسی کتاب کے گرد و پیش میں ہی وہ کتاب رہی. کچھ لوگوں نے اس کتاب کا اختصار کیا مقدمہ ابن الصلاح کا، کچھ لوگوں نے اس کتاب کی تلخیص کی، کچھ لوگوں نے اس کتاب پر تعلیق کی، اور کچھ نے اس کتاب کی منظوم یعنی نظم سے شرح بیان کی. ہم دیکھ لیتے ہیں. چلیں سب سے پہلے اختصار میں امام ابن کثیر کی مشہور ترین کتاب ہے الباعث الحثیث فی اختصار علوم الحدیث. اختصار علوم الحدیث بھی لکھیں گے تو کافی ہو جائے گا. یہ مٹا دیا جائے. یہ بھی 7th سینچری کے شخص، یہ قرن ثامن کے ہیں. 774 ان کا انتقال ہے علامہ ابن کثیر کا. 8ویں صدی کی ہے. پرماننٹ ہے یہ؟ نہیں مٹ رہا ہے. پرماننٹ ہے؟ 8ویں صدی کی ہے. ہاں 8ویں صدی کے 774. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے ہیں. علامہ ابن کثیر بہت مشہور ہے نا. الباعث الحثیث. ہاں اسٹوڈنٹ. ہاں اور دیکھیے اللہ نے کتنا کمال دیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو. ان کے جو بھی شاگردان ہیں یعنی اس زمانے کے جتنے بڑے بڑے امام ہوئے ہیں وہ سب کے سب شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد رہے. یعنی ان کے شاگرد ہوئے تو زمانے کے امام بن گئے. جس میں سے ہم اگر نام لیں سر فہرست تو علامہ ابن قیم ہیں، یہ اسی زمانے کے ہیں. ایسے ہی حافظ ابن رجب، یہ بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. ابن کثیر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. اور بھی ایک امام ہیں، ان کی مجھے وفات تو یاد ہے 241 لیکن نام یاد نہیں، جو بہت مشہور ہیں. وہ بھی امام زیلعی ہیں غالباً. نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، وہ بھی ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. رب العالمین نے ایک بڑا مقام دیا تھا ان کو واقعی. ہاں حافظ ابن امام زاہبی
ہاں سیر اعلام النبلاء تذکرۃ الحفاظ. امام ذہبی وہ امام ابن حجر نے جب حج میں آئے تو زمزم اسی نیت سے پیا کہ اللہ مجھے وقت کا ذہبی بنا. ابن حجر کہہ رہے ہیں جن کو شیخ الاسلام اس فن میں کہا گیا. اگر شیخ الاسلام عقیدے میں ہیں یا عموماً ہیں تو ابن تیمیہ مراد ہوتے ہیں، لیکن آپ مصطلح الحدیث میں شیخ الاسلام جب کہا جائے قال شیخ الاسلام تو اس سے حافظ ابن حجر مراد ہوتے ہیں. حجر عسقلانی. ہاں حافظ ابن حجر بلوغ المرام کے مؤلف، کیونکہ یہ کتاب زیادہ مشہور ہے، حالانکہ یہ تو ایک بہت ہی کم یوں کہہ لیجئے ان کی تصنیف کا ایک معمولی سا حصہ ہے. ان کی جو تالیفات ہے وہ کہتا ہے لا ہجرت بعد الفتح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہاجرین مکہ نے ہجرت کی ان کے ثواب اور ان کی فضیلت پر ایک اصول بیان کر دیا اور مہر لگا دی لا ہجرت بعد الفتح. فتح مکہ سے پہلے جس نے بھی ہجرت کر لی، اور وہ جو ثواب والی ہجرت تھی، اب ہجرت تو ہے تا قیامت، یعنی آپ کفریہ سرزمین سے اسلامی سرزمین کی طرف منتقل ہوں گے دین بچانے کے لیے، لیکن لا ہجرت بعد الفتح، جو فتح مکہ سے پہلے ہجرت تھی اور اس کا جو اجر تھا ویسی ہجرت اب تا قیامت رہ نہیں گئی. تو فتح الباری جو بخاری کی شرح ہے لا ہجرت بعد الفتح، امام ابن حجر نے جو لکھ دی فتح الباری، تو اب ان کے بعد ان سے بہتر کوئی شرح کر نہیں سکتا اور کسی کی شرح کی ضرورت رہ بھی نہیں گئی. لا ہجرت بعد الفتح. انہی کے یوں کہہ لیجیے ساڑو جو امام عینی جو حنفی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بھی کتاب ہے اور وہ بخاری کی شرح ہی ہے، ملتی جلتی ہے بخاری یعنی ابن حجر سے. تو ایسا کہا گیا ہے کہ کچھ یعنی مسودے جو ابن حجر کے تھے، کیونکہ ان کی بھی زوجہ محترمہ اور ان کی بھی دونوں بہن ہیں، تو یہاں سے کچھ ادھر چلے گئے، یعنی علم تھوڑا کنورٹ ہو گیا. تو اس وجہ سے زیادہ تر بخاری کی جو شرح امام عینی کی ہے، ٹھیک ہے، عمدۃ القاری فی شرح صحیح البخاری، ابن حجر سے کہیں کہیں آپ دیکھیں گے 6-10 صفحے عبارت میں ملتے ہیں. 10 صفحات عبارت میں کیسے ملیں گے؟ اور ٹھیک ہے اگر امام ابن حجر نے ایسا کیا ہو نعوذ باللہ، تو ان کی صرف ایک ہی تصنیف نہیں ہے نا فتح الباری، ان کی تو اس کے علاوہ کتنی تصانیف ہیں. جیسے مستن احمد پر امام ابن حجر کی تصنیف ہے، حافظ یعنی امام احمد ابن حنبل کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے القول المسدد فی ذب مسند احمد. جن لوگوں نے کہا کہ مسند احمد کے اندر موضوعات ہے نہیں ہے، اس کے اوپر ہے، یا ایسے ہی زیادہ تر حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کو انہوں نے ملایا اور اس کی سندیں بیان کی ایک ساتھ اور روات پر بحث کی. اس طرح کی کتاب ان کی یعنی کافی تعجیل المنفعہ ہے. ایسے ہی اور دوسری ان کی کتابیں ہیں، اتحاف المہرہ ہے، جو بڑی بڑی ضخیم ترین 10 کتابوں کو ملا کر کے جتنے روات ہیں سب کے سلسلے میں وہ گفتگو کر رہے ہیں. اور یہ امام الجرح و تعدیل ہے، اخیر میں ان کو ہی امام مانا گیا. یعنی آج کے جو امام ہیں کیا ناصر الدین البانی، وہ ابن حجر کے قول پر کہ ابن حجر نے حسن کہا ہے، اس راوی کو مقبول کہا ہے، ان کی ایک شارٹ روات کے سلسلے میں بالکل شارٹ ایک کتاب ہے تقریب التہذیب، جو تہذیب التہذیب کا ملخص ہے، جس میں راویوں کا یعنی جو بھی سیر حاصل بحث ہے کہ یہ عادل ہے یا غیر عادل ہے صرف لفظوں میں بیان کیا گیا. ثقہ ہے یا حافظ ثقہ ہے، ثقۃ متقن ہے یا پھر مقبول ہے یا تابع ہے. تو وہ تقریب التہذیب بہت بہترین کتاب ہے. اگر آپ یعنی آسانی سے حدیث کی صحت اور ضعف تلاشنا چاہتے ہیں کہ حدیث کیسے صحیح ہو اور کس طرح سے ضعیف ہے روات کے سلسلے میں، تو وہ بہترین کتاب ہے تقریب التہذیب. بہرحال ہم شاید زیادہ ہی آگے نکل گئے. فی اختصار علوم الحدیث، علوم الحدیث. لکھنا بھی
فن. امام ابن کثیر نے اس کا اختصار کیا ایسے ہی، یعنی مقدمہ ابن الصلاح کا اختصار، اور پھر امام ابن حجر نے تعلیق کی النکت، النکت دونوں پڑھتے ہیں، علی ابن الصلاح، تعلیق کا کیا مطلب؟ یعنی یہی کتاب پر واپس دوبارہ انہوں نے لکھا جو کچھ اس کے اندر ان کی رائے تھی، اگر وہ رائے جمہور سے خلاف کر رہی ہے تو اس رائے پر یعنی امام ابن حجر نے تعلیق کی ہے. جیسا کہ کچھ حسن کی تعریف ہے جو ابن صلاح نے بیان کی ہے، صحیح کی تعریف ہے. تو اگر کچھ تعریفیں جمہور سے ٹکراتی ہے یا ان کی کوئی رائے ہے جو جمہور سے ٹکرا رہی ہے تو امام ابن حجر نے اس کی نشاندہی کی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب مرکز کی حیثیت سے رہی ہے. اس کتاب کے لکھے جانے کے بعد جو بھی اصول حدیث پر کتاب لکھی گئی وہ اسی کے گرد و پیش میں ہی رہی. کسی نے یا تو اس کتاب کا اختصار کیا یا پھر اس کتاب پر تعلیق وغیرہ کی. النکت علی ابن الصلاح، ایسا نہیں ہے کہ صرف تعلیق ہے، حافظ ابن حجر کی اور بھی بہت سی بہترین گفتگو ہے اس سلسلے میں. النکت علی ابن الصلاح. ایسے ہی امام نووی نے بھی اس کا اختصار کیا. النکت. یہ ابن حجر کے لکھی ہے. ابن النکت علی ابن انتقال ہے ان کے استاذ ابن حجر کے. امام نووی کا پہلے لے لیتے ہیں کیونکہ وہ اور شروع کے ہے نا امام نووی. الارشاد ایک کتاب ہے ان کی، یا پھر التقریب والتیسیر ہے، دونوں اختصار ہے اس کا. الارشاد الارشاد کا جو ملخص ہے وہ التقریب. امام نووی کی. یہ ابن حجر نوے سے ہاں القرن التاسع کے ہیں، اور یہ پہلے کے ہیں. امام نووی بہت مشہور ہے ہمارے بیچ، ہم جانتے ہی ہیں ان کو، اور یہ تھوڑے پہلے کے ہیں. 676 ان کی وفات ہے. الارشاد یہ مقدمہ ابن الصلاح کا اختصار ہے، جیسے علامہ ابن کثیر نے کیا اختصار، ٹھیک ہے. ایسے ہی التقریب الارشاد کا اختصار ہے. سب سے بہترین جو کتاب ہے، یعنی امام ابن حجر کی تو لکھی ہوئی ہے ہی، لیکن جو معروف ہے امام سیوطی کی ہے، وہ تدریب الراوی، وہ اس کی شرح ہے التقریب کی. ابھی اس کا ذکر آئے گا. آپ نے کتاب کا ذکر کیا کہ کوئی حدیث کے بارے میں جاننا چاہتا. تقریر کیا نام بتایا؟ تقریر تقریب یہ ہاں تقریب التہذیب. تقریب التہذیب یہ ایک ہی جلد میں یعنی مکتبات میں ملتی ہے. تقریب التہذیب موٹی ہے، قرآن کی جو تفسیر ہے نا اسی طریقے سے. اس میں غالباً جو روات ہیں ان کا ذکر موجود ہے، اور تفاصیل ہوتی ہے روات کے سلسلے میں
जर व तादील के जो अइम्मा गुफ्तगू करते हैं, इमाम इब्न हजर ने कवायद के सिलसिले में लफ्ज़ पर गुफ्तगू की, यानी हम शॉर्ट में जान सकते हैं कि ये रावी कैसे हैं। उनकी वैसे मुफस्सल किताब तहज़ीबुल तहज़ीब है जो तहज़ीबुल कमाल पर लिखी गई। हाँ देखिए, तहज़ीबुल कमाल इमाम मिज़्ज़ी हैं, 741 उनका इंतकाल है। इमाम मिज़्ज़ी ये भी शेखुल इस्लाम ने तैमिया के शागिर्द थे। इमाम मिज़्ज़ी, हाँ बुखारी यानी कुतुब सित्ता के जितने रवात हैं ना, उन रवात के सिलसिले में अगर आपको ढूंढना हो तफसील से किसके असातिज़ा कौन थे, शागिर्दान कौन थे, तो इमाम मिज़्ज़ी की किताब सबसे ज़्यादा इसके अंदर मशहूर है, तहज़ीबुल कमाल। इमाम मिज़्ज़ी जितनी भी अइम्मा हैं तकरीबन किताबें लिखी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सबसे पहले इमाम है ना, वो अपने शागिर्दों से कहते थे क़य्यिदुल इल्म बिल किताब फ़ख़ैर मा क़ुय्यिद बिहिल इल्म अल किताब। अपने इल्म को किताबत से क़ैद कर लो, क्योंकि बेहतरीन जिससे कि इल्म क़ैद किया जाए वो है किताबत। और ये अल्लाह का एहसान है हम पर, क्योंकि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये उसी का इल्हाम है और उसी की तौफ़ीक़ है। अगर ये तसानीफ़ तालीफ़ात न होती तो फिर जैसा कि यानी सहाबी रसूल अबू दरदा ने कहा लौला कलिमातुल फ़ुक़हा मा नहनु, अगर फ़ुक़हा के कलिमात ना होते तो हमारा वजूद ना होता, ये किताबें ना होती तो शायद आज साहिब इस्लाम भी ना होते हम। तो ये किताबें हैं, लेकिन ये सारी किताबें हम और आपके लिए तभी मुफीद है या तो आप किसी मुअल्लिम के पास इनका दर्स हासिल करें या फिर जो अल्लाह की ज़ुबान है आप उसे सीखने की जुस्तजू करें, मेहनत करें अरबी, क्योंकि ज़ख़ीरे दीन अरबी है। और अल्लाह की मसलहत रही इसी वजह से कि लोग ये ज़ुबान जाने सीखे। माला यतिम्मुल वाजिबु इल्ला बिही फहुवा वाजिब, रास्ता जन्नत में जाने का इल्म दीन है, इल्म दीन अरबी में है। इसलिए जब तक अगर लुग़त नहीं जानेंगे जन्नत में जाने का जो रास्ता है हम उसे नहीं जानेंगे। और मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर रास्ता मालूम ना हो, आप किसी से पूछे भी ना, तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जैसा भी दुनियावी मिसाल, हमें कहीं जाना है या तो हम मंजिल का रास्ता जाने या फिर किसी से पूछ के वहां तक पहुंचे। हम नहीं जानते तो हुक्म दिया गया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। लेकिन मंजिल तभी आपको मिल सकती है जब आप रास्ते का इल्म रखते हो, तो वो रास्ता इल्म दीन है। और इल्म दीन तभी आप सीख सकते हैं जब आप अरबी ज़ुबान सीखेंगे। अगर अरबी ज़ुबान आप नहीं सीखते तो गोया आप मुकम्मल तरीक़े से इल्म दीन नहीं हासिल कर सकते। बहरहाल तक़रीब किसने ली? ये सवालात ये नववी की तक़रीब है, हाँ तक़रीब व तयसीर इमाम नववी की है। ये अल इरशाद का इख्तिसार है। फिर उसके बाद इसी मुक़द्दमे इब्न सलाह पर हाफिज़ इब्न हजर के जो उस्ताद हैं इमाम इराक़ी अब्दुर रहीम अल इराक़ी, उन्होंने एक किताब लिखी अल्फिया, अल्फियतुल इराक़ी। ये मंजूम है, नज़्म। अल्फ वही हजार से जी अल्फिया। अल्फिया लिल इराक़। आठ सौ छः में इनके वफ़ात है। हाफिज़ इब्न हजर के ये उस्ताद हैं। किताब का नाम अल अल्फिया, अल्फियतुल इराक़, इराक़। लिखने वाले कौन से हैं? अब्दुर रहीम अल इराक़ी, इमाम इराक़ी मशहूर हैं इनसे। मैंने उनके ज़माने के
इमाम तैमिया का, हाँ, इब्न तैमिया के ज़माने के। ये कहा जाता है इनके सिलसिले में कि शेखुल इस्लाम ने तैमिया के शागिर्द हैं, ऐसा कहा गया, वल्लाहु आलम। क्योंकि शेखुल इस्लाम ने तैमिया की जो वफ़ात है वो 728 में, 728 में, इनकी वफ़ात 806 में है। अब पैदाइश का मुझे इल्म नहीं है इनकी विलादत का कि इन्होंने शेखुल इस्लाम ने तैमिया से, अगर विलादत इनकी हो सकता है 7 यानी बिल्कुल इब्तिदा में हो, जैसा कि 100 साल अगर इन्होंने पाए हों, तो शेखुल इस्लाम ने तैमिया की शागिर्दी मुमकिन है, मिल सकती है। लेकिन कहा गया इनके सिलसिले में कि ये शागिर्द है, वल्लाहु आलम, नहीं पता मुझे, क्योंकि विलादत इनकी हमें देखनी पड़ेगी, विलादत का इल्म नहीं है मुझे। वफ़ात यही ज़्यादा अहमियत रखती है अहादीस में, क्योंकि सिर्फ वफ़ात पता चल जाए तो ज़माना पता चल जाता है कि ये रावी हैं जो फ़लाँ से बयान कर रहे हैं, तो अब फ़लाँ की वफ़ात कब है। वफ़ात से ये तय हो जाता है कि ये इनके शागिर्द हैं या नहीं हैं, इनका ज़माना पाया है या नहीं पाया। अब जैसे अगर कोई ये कह दे कि इमाम शाफ़ी इमाम हनीफ़ा से बयान कर रहे हैं, तो इमाम हनीफ़ा की वफ़ात पता चल जाए ना, तो यानी हमको पता चल जाता है कि इमाम शाफ़ी इमाम हनीफ़ा से बयान कर रहे हैं या सही हैं या सही नहीं है। जिस सन में यानी सन में उनकी वफ़ात है उसी सन में इमाम शाफ़ी की पैदाइश है, 150 में। अल्फिया लिल इराक़ी, अब इसी की शरह की है इमाम सखावी ने फ़त्हुल मुग़ीस। लेकिन देखिए आप सिलसिला कहाँ से है, मुक़द्दमा इब्न सलाह से ही है, उसका इख्तिसार किया गया, ऐसे ही तालीक़ात की गई और इसके ऊपर मंजूम लिखा गया, यानी इमाम इराक़ी की तरफ से। अब इसी किताब की शरह भी हो रही है, फ़त्हुल मुग़ीस बिशरह अल्फ़ियतिल हदीस, इमाम सखावी की 902 में फ़त्हुल मुग़ीस। शरह अल्फ़ियतिल हदीस, फ़त्हुल मुग़ीस फ़ी शरह अल्फ़ियतिल हदीस लिस्सखावी। ये इब्ने हजर के शागिर्द हैं। फ़त्हुल मुग़ीस फ़ी शरह अल्फ़ियतिल हदीस। टाइम हो गया लंच, ब्रेक है लंच। ऊपर की किताब पढ़ जाएगा आप अभी, जिसमें उस्ताद अभी यहीं पर हम रुकते हैं, ठीक है। अगर सवालात किसी के पास हैं, क्या नाम है? फ़ी शरह अल्फ़ियतिल हदीस।